غزہ جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا دعویٰ، سابق پاکستانی سینیٹر سمیت درجنوں گرفتار، ایک کشتی کا غزہ کے حدود میں پہنچنے کا دعویٰ۔ غزہ کی طرف امدادی لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل نے دعویٰ بول دیا اور فلوٹیلا میں موجود پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد افراد کو اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی فوجی کشتیوں نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل گلوبل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا اور کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے اس فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ سمیت 500 سے قریب افراد سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی ایک جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز پر سوار تمام ارکان کو حراست میں لے لیا۔ پاک فلسطین فورم کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو قابض اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ پاک فلسطین فورم نے مشتاق احمد اور گلوبل سمود فلوٹیلا پر موجود دیگر افراد کی گرفتاری کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دھرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسرائیل کی جانب سے غزہ امداد لے کر جانے والی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حراست میں لیے گئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے میں شامل کشتی میکینو پر سوار عرب صحافی حسن مسعود نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی کشتی غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق مسافروں کو اسرائیلی پورٹ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل وزیر خارجہ نے ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل پہنچنے کے بعد تمام گرفتار کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ منتظمین نے بتایا کہ اسرائیلی بحری فوج نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتی دیر یاسین سمیت دیگر کشتیوں پر دعویٰ بول دیا، جس کے بعد کشتی سے براہ راست نشریات اور تمام رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ کشتی میں سوار افراد کی صورتحال بھی غیر واضح ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کی جانب سے بتایا گیا کہ اسرائیلی بحریہ کی مسلسل کارروائیوں کے باوجود گلوبل سمود فلوٹیلا کی 30 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ کشتیاں غزہ کی طرف 46 ناٹیکل میل یعنی 85 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ کشتیوں پر امدادی سامان موجود ہے اور ان کا مقصد محصور غزہ کے عوام تک انسانی امداد پہنچانا ہے۔ بین الاقوامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی رکاوٹوں اور دباؤ کے باوجود ان کا مشن جاری رہے گا۔ اسرائیلی فوجی کی جانب سے ویڈیو میں فلوٹیلا کے ریڈیو کے ذریعے خبردار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی کی جانب سے فلوٹیلا کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ غزہ کو امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنا رخ اشدود کی بندرگاہ کی جانب موڑ لے، جہاں سے امداد کو غزہ پہنچا دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج فلوٹیلا تک پہنچ گئی ہے اور فلوٹیلا کو راستہ تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ فلوٹیلا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن تیاگوآ لیا نے اپنے جہاز سے بھیجے گئے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ہم اپنے مشن کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ہم اسرائیل کی فوجی ناکہ بندی کے قریب بڑھ رہے ہیں۔ ترک خبر رساں ادارے سے فلوٹیلا کے ایک جہاز پر موجود کارکن زین العابدین اوزکان نے بتایا کہ رات بھر فلوٹیلا کے اوپر ڈرونز کی پروازیں جاری رہیں اور صبح تقریباً 5 بجے فلوٹیلا میں شامل الما نامی مرکزی کشتی کے جی پی ایس اور انٹرنیٹ سسٹم پر سائبر حملہ کر کے اس کے رابطے کو منقطع کر دیا گیا۔ الما پر موجود طرح کارکن متیانا ساری نے کہا کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی برآسانی تھی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی لیکن ہم خوف زدہ نہیں ہوئے اور انہیں بتایا کہ ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ متیان ساری کے مطابق اسرائیلی بحری جہاز الما سے صرف 5 سے 10 میٹر کے فاصلے تک آ گئی تھی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کا مطالبہ کیا۔